قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، جانیں بھی جائیں گی، وَالثَّمَرَاتِ، پھلوں میں بھی نقصان ہوگا، پیداوار میں نقصان ہوگا. تو اللہ کیا کرے؟ نبی کو حکم دیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے موقع پہ جو صبر کرنے والے ہیں انہیں خوشخبری. یہ نہیں کہا کہ ان سے کہیں کہ جب یہ ٹینشنیں آئیں پھونک مارو ملائی کی طرح ہے بھائی. یہ ایسے جیسے چائے میں نے کہا یہ مثال مجھ پہ اس لیے فٹ نہیں آتی کہ میں تو چائے میں ملائی سب سے پہلے پیتا ہوں. ہم تو جب چائے میں موٹی ملائی جمی ہو وہ پہلے پیو، پھر آخر میں جو چینی بچی ہوتی ہے کتنا مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا. چینی ویسے کھائی نہیں جاتی کبھی بھی، لیکن چائے کے آخر میں جو چینی کے چند ذرات ہوتے ہیں نا وہ بڑا مزہ آتا ہے کھانے پینے میں. چائے بھی پیو اور وہ چینی کے آخر میں، پتہ نہیں مجھے آتا ہے، سب کو باقیوں کو نہیں پتا، سب کو ہی آتا ہے میرا خیال ہے. تو وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، قرآن کہتا ہے صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیں. اے اللہ صبر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیا مطلب؟ ہمیں رونا آ رہا ہے، ٹینشن ہو رہی ہے، نیند اڑ گئی، تو کیا یہ صبر نہیں ہے؟ اللہ نے اگلی آیت میں صبر کو ڈیفائن کر دیا کہ صبر کی ڈیفینیشن یہ، بس اتنا ہو جائے تو ہم صابرین میں شمار کر لیں گے. صبر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ رونا نہ آئے، وہ تو غم میں رونا بھی آتا ہے، بعض دفعہ نیند بھی اڑ جاتی ہے انسان کی. فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا، تو زبان سے کہتے ہیں، دل سے سوچنے کا بھی تذکرہ نہیں کیا کیونکہ وہ غیر اختیاری ہے. دل سے یہ سوچتے ہیں نا، زبان سے یہ کہتے ہیں کیونکہ دل کا سوچنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے. بعض دفعہ آدمی دل میں نہیں سوچ رہا ہوتا، یہ نہیں سوچا جاتا اس سے، کہتا ہے اللہ یہ کیوں ہوا میرے ساتھ، یہ غیر اختیاری ہے. جیسے ہمارے نبی کی نواسی کا انتقال ہوا، آپ کی گود میں آپ کے آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، آپ نے فرمایا اے اللہ دل غمزدہ ہے لیکن زبان وہ کہے گی جس پہ تو راضی ہوگا. کنٹرول ہمارا دل پہ نہیں ہے، کنٹرول ہمارا کس پہ ہے؟ زبان پہ. زبان سے ہم اچھا جملہ کہیں گے، دل میں تو رونا آ رہا ہے وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. تو اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صابرین انہیں کہتے ہیں جو دل میں یہ کرتے ہیں، نہ، زبان سے یہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ انا للہ، ہم کس کے غلام ہیں؟ اللہ کے. غلام پر اپنی مرضی نہیں چلتی. جو لبرل لوگ ہیں نا وہ سمجھتے ہیں یہ زمین ہمارے باپ کی ہے. وہ کیا سمجھتے ہیں؟ جو مذہب کو نہیں مانتا نا وہ سمجھتا ہے یہ زمین ہمارے باپ کی زمین. یہ پراٹھے جو ہم کھا رہے ہیں ہمارے باپ کے پراٹھے، یہ جو ہماری صحت ہے یہ ہمارے باپ کی صحت ہے. باپ سے مراد ہماری اپنی. جب کسی کی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو اس کے باپ سے تعبیر کیا جاتا ہے. تیرے باپ کی سائیکل ہے جو ایسے چلا رہا ہے، کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ، ابے تیرے باپ کی گاڑی ہے جو اس طرح سے چلا رہا ہے. تو مطلب اپنی گاڑی کو بھی باپ کی گاڑی سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں یہ زمین ہمارے باپ کی ہے، تبھی تو اپنی مرضی سے کھاتے ہیں، نہ حلال کی فکر نہ حرام کی. حلال حرام کا فرق ان کی ڈکشنری میں نہیں. آپ ان کو بولو سود حرام ہے، ارے کیا مولویوں کے مسئلے ہیں یار، پیسے کماؤ. کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں ہم نجی زندگی میں کیا ہیں؟ آزاد. اس کا مطلب یہ زندگی ہمارے باپ کی، یہ پیسہ ہمارے باپ کا، اور یہ صحت ہمارے باپ کی، سب کچھ ہمارے باپ کا ہے، تو ہماری مرضی جیسے زندگی گزارے. لیکن جو خدا کو ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا کچھ بھی بولو نہیں، ایک چیز بھی ہماری نہیں. سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک ہم پہ ہماری مرضی نہیں چلے گی. کیوں؟ اور عقل کا بھی یہی تقاضا ہے. بھائی وہ آسمان سے بارشیں برسانا چھوڑ دے، 2 منٹ میں ہمیں ہماری اوقات پتہ چل جائے گی. وہ وبائیں بھیج کے مار دے، ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید. قرآن کہتے ہیں یہ جو اتنے 6 ارب تک انسان ہے نا، میں چاہوں ایک جھٹکے میں سب کو ہلاک کر دوں، دوسری مخلوق پیدا کر دوں. ہم کہیں گے ایسا ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا. وبائیں آتی ہیں، کچھ لوگ مرتے ہیں، پھر ویکسین ایجاد ہو جاتی ہے، بہت سے بچ جاتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کہتے ہیں وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ چاہے تو کر دے گا. تم اللہ کی نظر میں تمہاری اتنی ویلیو نہیں ہے جتنی تم نے سمجھ لی ہے. 2 منٹ لگیں گے، تمہاری اوقات تمہیں پتہ چل جائے گی. اور بڑے بڑے لوگ فنٹر کیسے زمین پہ گرتے ہیں، موت ان کو پچھاڑتی ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ کہتے ہیں انا للہ، ہم کس کے ہیں؟ اللہ کے. ہم غلام ہیں، ہم پہ ہماری تھوڑی چلے گی. چلے گی کس کی؟ اللہ کی. انسان کے ساتھ سب سے بڑی جو ٹیکنیکل فالٹ ہے نا
وہ یہ ہے, اس کے ساتھ یہی ہے. وہ کہہ رہا تھا میری مرضی کیوں نہیں چل رہی یار, میں پیسے کمانے کی کوشش کر رہا ہوں, مل ہی نہیں رہے یار, میں صحت بنانے کی کوشش کر رہا ہوں, مل نہیں رہی, تو میری ٹانگ پہ پھوڑا نکلا ہوا ہے, ٹھیک ہی نہیں ہو رہا. آپ نے دیکھا ہوگا نماز نہیں پڑھائی جا رہی مجھ سے, اب میں اس کو لے کے بیٹھا رہا ہوں, پھونک مار کے سائڈ پہ کر دوں, مجھے تو تسلی نہیں ملے گی. وہ سائڈ پہ ہو ہی نہیں رہا, وہ ہے ہی سائڈ پہ, تبھی تو تکلیف دے رہا ہے. یہی سوچتے ہیں کہ یار ہم پہ ہماری مرضی نہیں چلے گی, آ او کر لیتے ہیں جب زیادہ درد ہوتا ہے. اینٹی بایوٹک میں کھا نہیں رہا تاکہ خود ہی ٹھیک ہو جائے, نہیں ہوا تو پھر اینٹی بایوٹک کھا لیں گے, مجبوری ہے. کوشش کر رہے ہیں خود ہی صحیح ہو جائے. اللہ نہ کرے اینٹی بایوٹک سے بھی ٹھیک نہیں ہوا تو کیا کر لیں گے, پھوک پھر بھی نہیں ماریں گے بھائی. یہ مستقل ایک ٹینشن ہے, پھونک مار کے دائیں بائیں نہیں ہوگی. ہر چیز سوتے ہوئے میں مشکل, کھانا کھاتے ہوئے ٹیسیں اٹھ رہی ہیں, نماز پڑھتے ہوئے ٹیسیں اٹھ رہی ہیں. اس کا حل یہی ہے, اس کو پھونک مار کے سائڈ پہ کر نہیں سکتے آپ, تکلیف ہوتی ہے نا, وہ تو مسلسل ٹارچر کرتی ہے انسان کو. اس کا لیے کہ سارے کام کاج چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے, بس اسی پہ اللہ کیا ہے, خوش ہے. اللہ کیا ہے, اسی پہ خوش ہے, بس اللہ یہی چاہتا ہے, بس ٹھیک ہے, اللہ بچائے, ایسا نہ کرے, اللہ ٹھیک کر دے اس کو. ایک مثال دے رہا ہوں میں. کیوں, ہمارا کام کیا ہے, پھونک مار کے ہم باقی کاموں کو فوکس کر نہیں سکتے. وجہ کیا ہے, ہمارے باقی کام ہی نہیں ہے, ہمارا اصل کام ہے اللہ کی رضا, یہی تو کام ہے ہمارا. تو جب وہ بیمار رکھ کے ہمیں کہہ رہے کہ یہ تمہاری آزمائش ہے, تو ہم بیماری میں کیا کریں گے, ہمارا کام ہی چینج ہو جائے گا. کام کی نوعیت کیا ہو جائے گی, بیماری میں صبر, یہی ہمارا کام ہوگا. بس نہیں آئی سمجھ میں بات. پھر نہ ہمارا کام پیسہ کمانا ہوگا, نہ ہمارا کام شادیاں کرنا ہوگا, ٹھیک ہے نا, نہ ہمارا کام, کچھ بھی نہیں کام ہوگا. ہمارا کام کیا ہوگا, اللہ یہ تھوڑا تکلیف دے رہا ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کہے گا صبر تو کر سکتا ہے نا, اللہ صبر بھی نہیں ہو رہا, ہاں وہ چیخیں نکل رہی ہیں. اللہ کہے گا منہ سے تو اچھی بات کر سکتا ہے نا. جب کوئی تجھ سے پوچھے تو بولو بھائی اللہ کا بڑا فضل ہے, اللہ کی طرف سے تکلیف ہے, بس اتنا کافی ہے. اسی میں نماز بھی لکھی جائے گی, روزہ کا ثواب بھی ملے گا, صدقے کا بھی ملے گا, تہجد کا بھی, سب ثواب اسی پہ اللہ دے دے.